آمنت باللہ باوقار علماء ملت اسلامیہ، معزز سامعین حضرات، اہل سنت والجماعت کی جملہ محافل کے دستور کے مطابق وجہ تخلیق کائنات دونوں عالم کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت باعظمت سراپا رحمت بارگاہ ناسانی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیح وآلہ ابد طہور بقاء۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیح وآلہ ابد الدہور وکرما۔ تاریخ دنیا کی اس عظیم المرتبت اور بے مثل و بے مثال ذات، الہی صفات کو ہم آج خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جس ذات والا صفات و والا تبار کے قدم ناز اور نالین پاک کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے فرش کو بچھایا۔ 18,000 عالم جس ذات کے صدقے میں وجود میں آئے، وہ ذات محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ رسول ہیں، ان نے ایک پر دوسرے کو فضیلت عطا فرمائی۔ کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا، اور کسی کو اللہ نے سب درجوں پہ بلند کیا۔ یہ میں یا آپ نہیں کہہ رہے، یہ خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے۔ گویا کہ خالق کائنات نے جتنے درجے بلندی کے بنائے، ان سب درجوں پر اگر کسی ذات کو بلند کیا ہے تو وہ ذات محمد الرسول اللہ۔ تمام انبیاء، تمام رسول، نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 نبی دنیا میں رسول بھیجے۔ بعض مقام پر 2,24,000 کم و بیش بھی آئے۔ 1,24,000 نبیوں میں 315 رسول اللہ نے بھیجے۔ یہ حدیث شریف۔ ان تمام انبیاء اور رسول میں مصطفیٰ کی ذات کو سب سے افضل و اعلیٰ برتر و بالا ہے۔ آدم کا عیسیٰ تمام انبیاء کی عظمتوں کو اگر ایک پلے پہ رکھ دیا جائے
کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کی عظمت کو دوسرے پلے پہ رکھ دیا جائے تو خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کا پلہ بھاری۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ جان رحمت، سرکار جمال ملت۔ 4 صحیفے اور جانے کتنے صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر نبی اپنی کتاب لے کر آیا، ہر نبی پر وحی آئی اور ہر رسول اپنی کتاب لے کر آیا، اور کوئی کتاب ایسی دنیا میں اللہ نے نہیں اتاری کہ جس میں مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی اللہ رب العزت نے اس دنیا میں نہیں بھیجا جس کے اوپر مصطفیٰ کی عظمت کا اظہار نہ کر دیا۔ آدم علیہ السلام کا جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو آدم علیہ السلام کے جانشین ہوئے حضرت شیس علیہ السلام۔ حضرت شیس علیہ السلام کو آدم علیہ السلام نے وصیت فرمائی کہ بیٹا شیس، تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کرنا، نیکی کی تبلیغ کرنا اور سچائی کے راستے پر چلنے کے لیے میری اولاد کو گامزن کرنا، ہمہ وقت ہدایت کرنا، اور خیال میں یہ آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں، خیال رکھے کہ میں نے عرش کے ستونوں کو دیکھا ہے، میں نے جنت کے در و دیوار کو دیکھا ہے، میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا ہے، میں نے حوران جنت کو دیکھا ہے، میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے، میں نے آسمانوں کو دیکھا ہے، شیش میں نے دیکھا ہے، عرش کے ہر ستون کے اوپر لکھا ہے محمد الرسول اللہ۔ جنت کے ہر دروازے پر لکھا ہے محمد الرسول اللہ۔ حوران جنت کی آنکھوں میں لکھا ہے محمد الرسول اللہ۔ جنت کے ہر درخت کے پتے پر لکھا ہے محمد الرسول اللہ۔ سدرا کے ہر پتے پر لکھا ہے محمد الرسول اللہ۔ فرشتوں کی پیشانی پر لکھا ہے محمد الرسول اللہ۔ آسمانوں کے دروازوں پہ لکھا ہے محمد الرسول اللہ۔ میں نے دیکھا ہے اللہ کی جملہ تخلیق کے ذرے ذرے کے اوپر اگر لکھا ہے تو محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نواز سرکار مفتی اعظم ہند، حضور سرکار جمال ملت، سرکار کی آمد۔ کائنات کی عظمت کا اظہار خالق کائنات مالک کائنات نے تمام نبیوں پر فرمایا۔ کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کی عظمت نہ بیان فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ میں نے تجھے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرما رہا ہے موسیٰ میں نے تجھے دوسروں کے مقابلے پر 10,000 گنا دیکھنے کی طاقت عطا کی۔ میں نے تجھے
دوسروں کے مقابلے پر 10,000 گنا سننے کی طاقت ہے۔ موسیٰ، میں نے تجھے 10,000 زبانوں کا علم عطا کیا، حتیٰ کہ تو نے مجھ سے کلام کیا اور میرے کلام کو تو نے سمجھ لیا اور اس کا جواب دیا۔ 10,000 گنا طاقت دیکھنے کی عطا فرمائی۔ اب اس 10,000 گنا طاقت کا اندازہ لگائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو 10,000 گنا طاقت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی وہ کیا طاقت ہے؟ میرے دوستو، ایک عام آدمی کے دیکھنے کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ اگر یہ شامیانہ نہیں ہوتا تو میں تم سے کہتا کہ نگاہ کو اوپر اٹھا کر دیکھو، اور پھر میں تم سے پوچھتا کہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے، تو تم کہتے کہ آسمان نظر آ رہا ہے۔ ایک عام آدمی کے دیکھنے کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ 500 سال کی دوری کے اوپر آسمان ہے تو اس آسمان کو دیکھتے۔ مگر تقابل امت اور نبی کے بیچ نہیں کیا جاتا، جو تقابل کیا جاتا ہے وہ برابر والوں کے بیچ کیا جاتا ہے۔ منصب ایک ہوتا ہے، ان کے بیچ تقابل کیا جاتا ہے۔ جب خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں 10,000 گنا طاقت عطا کی دوسروں کے مقابلے پر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ کے اور ہمارے مقابلے پر اللہ نے 10 گنا طاقت عطا فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ دوسرے نبیوں کے مقابلے پر میں نے تمہیں 10,000 گنا طاقت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دوسرے نبیوں کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ ہم سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت عطا فرمائی تھی۔ زمین سلیمان کے حکم کو مانتی تھی، اجنتا پر سلیمان کی حکومت تھی، انسانوں کے دلوں کے اوپر سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ ایک جنگ غفیر کے ساتھ اپنے فاصلے کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی وحدانیت اور اپنی نبوت کا اعلان کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا قافلہ جا رہا ہے اور 40 کوس کے فاصلے پر چونٹیاں اور چونٹیوں کا پورا قبیلہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جا رہا ہے، تو چونٹیوں میں چونٹیوں کی جو سردار تھی اس نے چونٹیوں سے کہا کہ سلیمان کا قافلہ آ رہا ہے، جلدی جلدی اپنے بلوں کی طرف چلو، ورنہ سلیمان کے قافلے سے اس کے جانوروں کے پیروں سے ہمیں رون دیا جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیے قافلہ کتنی دور ہے؟ 40 کوس یعنی کہ 60 میل کے فاصلے پر، اور 60 میل کے فاصلے پر چیونٹی اپنے قبیلے کی چونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلو، سلیمان کا قافلہ آ رہا ہے، ہمیں روک دے گا، اپنی جانوں کی حفاظت کرو۔ اب آپ کہیں گے کہ آج تک ہم یہ سنتے چلے آئے تھے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو طاقت عطا فرمائی، اولیاء اکرام کو طاقت عطا فرمائی کہ وہ سینکڑوں میل کے فاصلے کے اوپر دیکھ لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں۔ آج اگر چونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا قافلہ آ رہا ہے، جلدی جلدی اپنے بلوں کے اندر چلو ورنہ وہ قافلہ ہمیں رون دے گا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ چونٹی نے بھی دیکھ لیا اور چونٹی نے بھی جان لیا۔ جب چونٹی کے پاس اتنا علم ہے اور نبی کے پاس اتنا علم ہے تو یہ تو وہابیہ اور دیوبندی بھی کہتے ہیں کہ جیسا علم، جیسی طاقت نبی کے پاس ہے یہ تو کسی چوپائے اور جانور کے پاس بھی ہو سکتی ہے۔ تو تفسیر قرآن سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ چونٹی کہہ رہی ہے قافلہ آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جانور کے پاس بھی طاقت ہے دیکھنے کی، لہذا چونٹی نے دیکھ کر اپنے قوم کو آگاہ کر دیا کہ 60 کوس کے فاصلے پر جو قافلہ ہے وہ سلیمان کا قافلہ ہے، آ رہا ہے اور ہمیں رون دے گا۔ تو باطل کا عقیدہ تو صحیح ثابت ہوتا ہے قرآن کی تفسیر سے، مگر میرے دوستوں یہی سمجھنے کی جا ہوگی۔ قرآن کا پڑھنا آسان ہے، تفسیر کا پڑھنا آسان ہے، حدیث کا پڑھنا آسان ہے، حدیث کا سننا آسان ہے، مگر قرآن کا سمجھنا، تفسیر قرآن کا سمجھنا، احادیث مبارکہ کا سمجھنا آسان نہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، تفسیر کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے امام اہل سنت کی غلامی کا ہونا ضروری ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا قافلہ 40 کوس کی دوری پر تھا اور سلیمان علیہ السلام نے اپنے قافلے سے ارشاد فرمایا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ قافلے کے لوگوں نے پوچھا کہ یا نبی اللہ کیا بات ہے؟ ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کالی چٹان کے اوپر کالی چونٹی اپنے قافلے کی چونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ سلیمان کا قافلہ آ رہا ہے، بلوں میں چلے جاؤ ہمیں رون دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 60 کلومیٹر کی دوری سے سلیمان علیہ السلام ایک چونٹی کی آواز کو سن سکتے ہیں، ایک چونٹی کے کالی چٹان پر چلتے ہوئے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر سلیمان 60 کلومیٹر کی دوری سے چونٹی کی آواز کو سن سکتے ہیں تو ہند کی سرزمین سے مدینہ میں مصطفیٰ یا رسول اللہ کی صدا کیوں نہیں آئے؟ سرکار کی آمد واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ دیکھو میں نے ایک سوال قائم کیا ہے، ادھر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 60 کلومیٹر دور یعنی کہ 40 کوس کی دوری پر کالی چٹان کے اوپر کالی چونٹی اپنے قبیلے کی چونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ جلدی جلدی چلو۔ سلیمان نے سنا نا، اور کالی چٹان پہ کالی چونٹی کو چلتے ہوئے بھی سلیمان علیہ السلام نے دیکھا نا،
تو سلیمان علیہ السلام کی نگاہ کی حد یہ نہیں تھی، مگر بات کو سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، اگر یہ مان لیا جائے کہ 40 کوس کی دوری پر سلیمان علیہ السلام دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، 40 کوس کی دوری پر، اگر اسے حد کچھ دیر کے لیے مان لیا جائے اور اس کو 10,000 سے ضرب دیا جائے تو پتہ چلے گا کہ 40 لاکھ کوس کی دوری سے سننے اور دیکھنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام 40 لاکھ کوس تک کا. یہ تو بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نگاہ اٹھاتے تھے تو لوح محفوظ کو دیکھتے، نگاہ جھکاتے تھے تو تحت الثری کو دیکھ لیا کرتے تھے. ارے اللہ کی قسم، جس کی نگاہ کے سامنے رائے کے دانے کی برابر 18,000 عالم ہو، اس کی نگاہ کی پرواز کی حد کا اندازہ کون لگا؟ مگر اللہ اکبر، اللہ اکبر، 40 کوس کی دوری سے سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اور چونٹی کی آواز کو سنا اور اپنے قافلے کو رکنے کا حکم دیا کہ جب تک چونٹیاں اپنے بلوں میں نہ چلی جائیں تب تک قافلہ آگے نہیں بڑھے گا. اور ادھر چونٹی نے کہا کہ جلدی جلدی چلو. آپ نے کہا کہ جمال رضا خان ادھر سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، ادھر چونٹی نے بھی کہا. ادھر سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز کو سن لیا، ادھر چونٹی نے بھی جان لیا. تو نبی کے علم میں اور چونٹی کے علم میں کیا فرق ہوا؟ وہ بھی کہہ رہی ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں. میرے دوستو، یہی سمجھنے کی بات ہے. آئیے ہم نبی کریم دونوں عالم کے مالک و مختار وجہ تخلیق کائنات کو دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے ساری گتھیاں سلجھا دی. اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک و مختار وجہ تخلیق کائنات کی عظمت کا اندازہ آپ لگائیں اور میں بتاؤں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق چونٹی کا دیکھنا اور سننا کیسا ہے، چونٹی کا کلام کرنا کیسا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کا کلام کرنا کیسا. سلیمان کے کلام میں اور چونٹی کے کلام میں کیا فرق ہے؟ میرے نبی نے سب کچھ بتا دیا. سبحان اللہ. دونوں عالم کا مالک و مختار وجہ تخلیق کائنات سن کر نہیں بلکہ سچائی ہے کہ جو کچھ ہوا اس کو بھی دیکھ کر فرماتا تھا، جو ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر فرماتا تھا، اور جو ہونے والا ہے قیامت تک اور قیامت کے بعد اس کو بھی دیکھ کر فرماتا تھا. اور کیوں نہ فرمائے اللہ کا رسول، دونوں عالم کے مالک و مختار وجہ تخلیق کائنات اللہ کے رسول کو معراج ہوئی اور سدرہ سے آگے اللہ کے رسول بڑھے. جبرائیل علیہ السلام مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر میرے رسول کے حضور میں حاضر ہوتے تھے، اور ایک دن اللہ کے رسول نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا. یہ پوچھنا اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کو معلوم نہیں، یہ پوچھنا اس لیے ہوتا تھا کہ امت بھی یہ جان لے کہ جبرائیل کیا فرما رہے ہیں. پوچھا کہ جبرائیل کیا تو نے کبھی اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کانپ گئے، تھرا گئے، پسینہ پسینہ ہوا، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے اور میرے رب کے درمیان 70 نور کے پردے ہیں. کتنے؟ 70 نور کے پردے ہیں.
اگر کسی ایک پردے کے قریب میں جاؤں گا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ پتہ کیا چلا کہ جبرائیل علیہ السلام کی طاقت نہیں، اللہ نے انہیں طاقت نہیں عطا فرمائی کہ نور کے ان پردوں کے قریب بھی پہنچے۔ جبرائیل کو طاقت نہیں کہ نور کے پردوں کے قریب پہنچے، میکائیل کو طاقت نہیں کہ نور کے پردوں کے قریب پہنچے، اسرافیل کو طاقت نہیں کہ نور کے پردوں کے قریب پہنچے، اسرائیل کو طاقت نہیں کہ نور کے پردوں کے قریب پہنچے، آدم تا عیسیٰ کسی کو طاقت نہیں کہ نور کے پردوں کے قریب پہنچے۔ اور میرے مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ نور کے پردوں کے قریب ہی نہیں بلکہ نور کے پردوں سے آگے لا مقام ثم دنا کی منزلوں پر مصطفیٰ جلوہ بار ہوا۔ اور جب نور کے پردوں سے مصطفیٰ گزرے تو آواز آئی قف یا محمد، قف یا محمد، توقف کرو، ٹھہرو۔ قدم ناز کو روک لیا اور پھر آواز آئی ان ربک یصلی، اے محمد تمہارا رب صلاۃ فرماتا ہے۔ بشری تقاضوں کے تحت نبی کریم کے ذہن کے اندر اللہ کی جانب سے ایک خیال آیا، اور یہ خیال اس لیے آیا کہ تاکہ ہم جان لیں، مصطفیٰ کے مقام کو ہم سمجھیں، اگرچہ کوئی مصطفیٰ کی حقیقت کو نہیں سمجھتا، اور نہ سمجھنے کی طاقت۔ خدا کی قسم جبرائیل سے لے کر تمام فرشتے اور ابو بکر سے لے کر تمام صحابہ، اللہ کی جملہ تخلیق میں کوئی نہیں ہے جو مصطفیٰ کی حقیقت کو جانتا۔ مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ میرے رسول کی حقیقت کو یا تو خدا جانتا ہے یا خود اللہ کا رسول جانتا ہے۔ بے شک بے شک۔ آواز آئی قف یا محمد، توقف کرو، اے محمد ٹھہرو، ان ربک یصلی، تمہارا رب صلاۃ فرماتا ہے۔ بشری تقاضوں کے تحت خیال آیا کیا میرا رب نماز پڑھتا ہے؟ کیا میرا رب نماز پڑھتا ہے؟ آواز آئی کہ نہیں محمد، میں اور میرے فرشتے تمہارے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، ولادت حضور جمال ملت، حضور جمال ملت۔ میں اور میرے فرشتے تم پر درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا درود کی عظمت کا اندازہ لگائیے، امام مالک کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ عطا ہو عطا ہو۔ امام مالک کا مسلک ہے یہ، جی امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد درود کا پڑھنا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، علاوہ نماز کے، ایمان لانے کے بعد درود کا پڑھنا مسلمان کے اوپر فرض ہے۔
یہ امام مالک کا فتویٰ ہے. اور امام مالک وہ ہیں کہ امام مالک سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ مکہ بڑا یا مدینہ. ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے تو ہتھیار ڈال دیے، ہتھیار ڈال دیے اعلیٰ حضرت نے. اور اعلیٰ حضرت نے فرما دیا کہ کعبہ نہ صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی. اعلیٰ حضرت نے تو ہتھیار ڈال دیے، اعلیٰ حضرت نے ہتھیار ڈال دیے، مگر امام مالک نے ہتھیار نہیں ڈالے. اور امام مالک وہ جلیل القدر عالم دین اور امام ہیں کہ خدا کی قسم نہ یہ جلوہ امام مالک، نہ یہ جلوہ امام اعظم کا ملتا ہے دیکھنے کو، نہ امام شافعی کا یہ جلوہ، نہ امام حنبل کا یہ جلوہ. 4 امام ہیں، ان 4 اماموں میں امام مالک کا جو جلوہ ہے وہ باقی کسی عالم، کسی امام کا نہیں ہے، کسی کا نہیں. ایسے کرو فر والے چاہو جلال کے مالک تھے امام مالک کہ امام مالک کے بارے میں سب سے زیادہ عاجزی انکساری ان 4 اماموں میں سے اگر کسی کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے تو ہمارے امام اعظم کے اندر. اور امام اعظم عظمت مصطفیٰ کا اقرار بڑی حکمت کے ساتھ کروایا کرتے ہیں. تھوڑا سا میں تقریر کو بکھیر رہا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کو لے جاؤں گا میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر میں آپ کو لے جاؤں گا سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور پھر میں آپ کو لے جاؤں گا مصطفیٰ جان رحمت سے کلام فرما رہا ہے اللہ. امام مالک میں جو بات ملتی ہے وہ تینوں اماموں میں نہیں ملتی. اور سب سے زیادہ عاجزی انکساری اور خندہ پیشانی کے ساتھ اگر امت کے ساتھ کوئی ذات پیش آتی ہے تو وہ امام اعظم کے ساتھ. امام اعظم کا دور ہے، تقوی کا ایسا آسمان ہے امام اعظم، سبحان اللہ، کہ اللہ کی قسم تاریخ کے اوراق کے اوپر امام اعظم کا ثانی کوئی نہیں دے سکتا. جس ذات نے پیدل اپنی زندگی میں 54 حج کیے ہوں، اس ذات کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جس ذات نے 4000 اساتذہ کی شاگردی کا شرف حاصل کیا ہو، اس ذات کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ خدا کی قسم اللہ کے بنائے ہوئے اس عالم نے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر دوسرا امام اعظم نہیں دیکھا. میں نے امام اعظم کو پڑھا ہے، اور اگر امام اعظم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد کسی کی آنکھوں سے مینا نہ برسے، کسی کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، تو جان لو کہ اس کا قلب مردہ ہے. عرش کا وہ ستون تھے امام اعظم کہ اس زمین کے اوپر ان کا کوئی ثانی نہیں. امام اعظم کے دور میں شیعہ فرقے کا شخص رافضی وہ پورے کوفہ میں گاتا پھرتا تھا کہ محمد نے ایک یہودی کو اپنی بیٹی دے دی. عثمان غنی کو یہودی کہتا تھا.
کہ محمد نے ایک یہودی کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا نکاح کر لیا. امام اعظم کے پاس خبر آئی تو امام اعظم اس رابضی کے یہاں تشریف لے گئے. جب امام اعظم آئے تو اس نے استقبال کیا. امام اعظم کو مسند پر بٹھالا، جلوہ بار ہوا اور امام اعظم نے فرمایا کہ کیسے ہو؟ کہا حضور ٹھیک ہوں. آپ نے کیسے زحمت فرمائی؟ کہا زحمت نہیں بلکہ پیغام لے کر آیا. کہا کیا؟ کہا میں نے سنا ہے کہ تمہاری بیٹی ہے کوئی. کہا جی حضور ہے. کہا سنا ہے بہت خوبصورت ہے. کہا جی حضور آپ کی کنیز ہے. کہا ایک رشتہ ہے تمہاری بیٹی کے لیے. لڑکا نوجوان ہے، کم عمر ہے، خوبصورت خوبرو ہے، صاحب کاروبار ہے، بڑی اچھی اس کی صحت ہے، کروڑوں دینار کا مالک ہے، حافظ قرآن ہے. کیا اس سے اپنی لڑکی کی شادی کرو گے؟ کہا حضور اس سے اچھا رشتہ اور کون سا ملے گا کہ صحت اچھی ہے، عمر کم ہے، صاحب کاروبار ہے، حافظ قرآن ہے، خوبرو خوبصورت ہے، مجھے قبول ہے. کہا مگر ایک بات ہے. کہا کیا؟ وہ یہودی ہے. کہا رے حضور ساری خوبیاں ایک طرف، یہودی ہونا ایک طرف، بوٹی کی نوک پہ مارتا ہوں. امام اعظم نے فرمایا جب امتی ہو کر تو یہودی سے نکاح نہیں کر سکتا اپنی بیٹی کا، تو نبی ہو کر مصطفیٰ یہ میرے امام اعظم تھے. مگر امام مالک کا عالم یہ تھا کہ امام مالک اپنی علمی جلالت کو ملحوظ رکھتے ہوئے بس ہو گیا ٹھیک ہے. امام مالک لوگوں سے کلام کیا کرتے تھے. امام مالک کسی امیر کے لیے اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے. امام مالک حکومت کے کسی عہدے دار کے لیے اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے. امام مالک کسی خلیفہ کے آنے پر اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے. امام مالک تحفے تحائف لانے والوں کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے. ایک جاہ و جلال رکھنے والی ذات تھی امام مالک کی. مگر وہ امام مالک ایک ذات کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے. جب عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث تشریف لاتے تھے تو امام مالک اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ وقت کا فقیہ، وقت کا محدث آ رہا ہے، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ امام مالک تھے. امام مالک سے پوچھنے والے نے پوچھا مکہ بڑا یا مدینہ بڑا؟ امام مالک نے اپنا مسلک بیان کر دیا کہ جب تک مصطفیٰ مکہ میں تھے مکہ بڑا تھا، جب مدینہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار جمال ملت. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھے. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھے. میرے دوستو یہ مقام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. مالک. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا کس یا محمد، توقف کریے، ٹھہریے. آپ کا رب صلوات فرماتا ہے
درود پڑھنا صرف امت کے لیے امام مالک نے فرض قرار نہیں دیا. امام مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ درود کا پڑھنا ایمان لانے کے بعد فرض ہے. اور امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی یہ ارشاد فرماتے ہیں علاوہ نماز کے درود کا پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے. ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے. اب درود کو دیکھیے آپ کے درود کی فضیلت کیا ہے. دیکھیے گفتگو مصطفیٰ کی ذات پہ ہو رہی ہے. سبحان اللہ. بے شک واقعات کا سنانا اور ہوا کرتا ہے، معلومات کا ہونا بہت اچھی بات ہے حضرت. سبحان اللہ. درود ایسا نسخہ ہے خدا کی قسم. میں نے بتایا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا رَبَّكَ يُصَلِّي، تمہارا رب صلاۃ فرماتا ہے. تمہارا رب صلاۃ فرماتا ہے. اور پھر فرمایا کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرے فرشتے تمہارے اوپر درود پڑھتے ہیں. نبی کریم دونوں عالم کے مالک کو مختار وجہ تخلیق کائنات کی بارگاہ میں یہ حدیث شریف جو سنا رہا ہوں مزہ آ جائے گا. سبحان اللہ. مزہ آ جائے گا. کرم نوازش. اور عمرہ اور حج کے لیے جانے والوں کے لیے یہ حدیث بڑا معنی رکھتی ہے. ایک اعرابی آیا، سلام عرض کیا، اللہ کے رسول نے جواب دیا، بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر درود پڑھوں؟ ارشاد فرمایا پڑھ. اس نے درود پڑھا. تھوڑی دیر کے بعد پھر بولا یا رسول اللہ میں آپ پر درود پڑھوں؟ ارشاد فرمایا پڑھ. اس نے پڑھا. تیسری بار پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر درود پڑھوں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس قدر تو میرے اوپر درود پڑھ سکتا ہو پڑھ، تیری ہر دعا کا ذمہ دار قبولیت کا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پتا کیا چلا کہ درود پڑھنے والوں کی دعاؤں کی قبولیت کی ذمہ داری مصطفیٰ نے. سبحان اللہ. سبحان درود. اب درود کو دیکھیے آپ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام، واہ واہ واہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے پانی کے اوپر اپنا عصا مارا. جیسے ہی دریا کے پانی پر اپنا عصا موسیٰ علیہ السلام نے مارا، عصا چپک گیا پانی سے. اب موسیٰ کھینچتے ہیں اپنے عصا کو، عصا پانی سے چھوٹ نہیں رہا. اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا کیا ہے آپ جانتے ہیں. اب کسی طرح عصا نہیں چھوٹ رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا اس پانی نے میرے عصا کو پکڑ لیا ہے اور عصا کو پانی چھوڑ نہیں رہا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ میرے نبی آخر الزمان پر درود بھیج دو، عصا پانی کو چھوڑ دے گا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے درود پڑھا، پانی نے عصا چھوڑ دیا. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، واہ واہ واہ. باغ خلیل کابل سیوا کہوں تجھے. میرے دوستو یہ عظمت مصطفیٰ ہے بے شک. جس کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,00,000 کم و بیش انبیاء کے سامنے فرمایا. یہ مصطفیٰ کی عظمت کا اظہار کہ موسیٰ نبی ہے، رسول ہے اور عصا موسیٰ کے تابع ہے.
مگر پانی ان کے اوپر عصا اگر چپک گیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر نہیں چھوٹ رہا ہے. مگر انہی موسیٰ کے لبوں کے اوپر اگر نبی آخر الزماں کے لیے درود آ گیا تو پانی نے عصا کو چھوڑ دیا. آپ کہیں گے کیا بات ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین، کیا موسیٰ کے اندر طاقت نہیں تھی؟ کیا اس وقت عصا جو پانی سے چپک گیا تھا تو عصا موسیٰ کے تابع نہیں تھا؟ کیا پانی موسیٰ کے تابع نہیں تھا؟ اللہ کی تخلیق زمین کے اوپر جو کچھ نظر آتی ہے سب نبی پر ایمان لاتی ہے. بے شک. یہ دریا نبی پر ایمان لاتے ہیں، یہ پہاڑ نبی پر ایمان لاتے ہیں، یہ درخت نبی پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہوائیں نبی پر ایمان لاتی ہیں، یہ چرندے درندے پرندے سب نبی پر ایمان لاتے ہیں. صرف انسان ہی نہیں لاتے ہیں، جنات ہی نہیں لاتے. تو کیا دریا کا پانی اور دریا موسیٰ کے تابع نہیں تھا؟ جو موسیٰ کے چھڑانے پر بھی دریا کا پانی موسیٰ کے عصا کو نہیں چھوڑ رہا تھا؟ نہیں، یہ بات نہیں. سچائی یہ ہے کہ میرا رب مصطفیٰ کی عظمت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، اور سچائی یہ ہے کہ دریا موسیٰ کے لب سے نبی پر درود سننا چاہتا تھا. یہ مصطفیٰ کی ذات ہے. اب آپ دیکھیں، دونوں عالم کے مالک و مختار، وجہ تخلیق کائنات اللہ کے رسول، درود کی فضیلت کا اندازہ لگائیے. یہ دعاؤں کی ذمہ داری مصطفیٰ نے لی، قبولیت کی. میں عرض کر رہا تھا کہ چونٹی نے کہا بلوں میں چلے جاؤ. چونٹی نے کہا بلوں میں چلے جاؤ. کیا بات ہے. سلیمان کا قافلہ آ رہا ہے. سوال قائم ہو گیا کہ ادھر چونٹی کلام کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے سلیمان کا قافلہ آ رہا ہے، ادھر سلیمان کلام کر رہے ہیں کہ چونٹیوں کا قافلہ جب تک بل میں نہ چلے جائے تب تک آگے کی طرف مت بڑھنا. تو دونوں کے علم میں فرق کیا رہا؟ اگر دیوبندی وہابی بددین لوگ کہتے ہیں کہ ایک جانور ایک چوپائے کو بھی وہ علم ہو سکتا ہے جو نبی کو ہے، تو تفسیر قرآن سے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے. نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. میرے دوستوں، اس سے نبی کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے. بے شک. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. نبی کی عظمت عظمت کا اظہار ہو رہا ہے. دونوں عالم کے مالک کو مختار وجہ تخلیق کائنات نے ارشاد فرمایا. پہلے ایک واقعہ سن لو تو تمہاری سمجھ میں آئے گا. ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، شیر بے شیر اہل سنت مولانا حشمت علی. سبحان اللہ. لاہور کے اسٹیشن کے اوپر وہ ٹرین کا انتظار کر رہے تھے اور اہل سنت ان کو گھیر کے کھڑے ہوئے تھے. کوئی دست بوسی کر رہا تھا، کوئی قدم بوسی کر رہا تھا. شیر بے شیر اہل سنت مولانا حشمت علی خان کی توتی اس زمانے میں بولتی تھی. وہابی دیوبندی ان کے نام سے تھرا جاتے تھے، کانپ جاتے تھے. ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنا دوں ان کا، مزہ آ جائے گا. ایک مناظرہ تھا، اس طرف ممبر لگا ہوا تھا دیوبندیوں کا اور اس طرف ممبر لگا ہوا تھا اہل سنت کا. سرکار سیدنا مفتی اعظم محمد مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان بھی
اس مناظرے میں موجود تھے، اکابر علماء موجود تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مناظرہ کرنا تھا شیر بیش اہل سنت مولانا حشمت علی خان کو. سبحان اللہ. وہاں بھی بڑا بد زبان ہوتا ہے. سامنے ممبر کے اوپر موجود تھا اور ادھر مولانا حشمت علی خان اپنے قافلے کے ساتھ موجود تھے. حضور مفتی اعظم کی قیادت حاصل تھی. وہابیوں کی جماعت کے سردار نے کہا یہ بتاؤ سنی میں اور سور میں کیا فرق ہے؟ کتنا فرق ہے سنی میں اور سور میں؟ مناظرے کا ایک الگ ہی طریقہ ہوتا ہے. صحیح. سامنے والے کو ہراساں کرنا، رعب میں لینا، یا اس کو غصے پر آمادہ کرنا. مولانا حشمت علی خان سبحان اللہ. سے جب کہا کہ سنی میں اور سور میں کیا فرق ہے بتاؤ، تو مولانا حشمت علی خان سے اس نے اس لیے کہا تھا کہ یہ غصے میں آ جائے، اور جب آدمی غصے میں آتا ہے تو اپنا آپا کھو دیا کرتا ہے. غصہ حرام ہے. غصہ حرام ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دور تھا. میرے دوستوں، لوگ غصے کی حالت میں طلاق دے دیا کرتے ہیں، اپنے گھر کو برباد کر لیا کرتے ہیں، اللہ اکبر. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ارے حضرات وہ غصے میں تھے. تو ہمارے مرشد سرکار مفتی اعظم فرمایا کرتے تھے کیا محبت میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علیم تھے. نقاہت کا یہ عالم تھا کہ آپ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. آپ نے اپنے غلام کو آواز دی، فلاں. غلام نہیں آیا. فلاں فلاں فلاں، آواز دی بار بار، نہیں آیا. ضرورت تھی حضرت علی کو. جیسے تیسے حضرت علی نقاہت کے عالم میں اٹھ کر کھڑے ہوئے اور دیوار کا سہارا لے کر حضرت علی دروازے تک آئے. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دیکھا کہ دروازے کے باہر دیوار سے اپنی پشت لگائے ہوئے جس غلام کو وہ آواز دے رہے تھے وہ زار و خطار رو رہا. ہچکیے بندھی میں بڑی نرمی سے حضرت علی نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں آواز دی، کیا تم نے میری آواز کو نہیں سنا؟ غلام نے کہا کہ امیر المومنین آواز کو سنا ہی نہیں ہے بلکہ میں نے گنا ہے. آپ نے مجھے 70 بار آواز دی. کہا پھر تم آئے کیوں نہیں؟ کہا امیر المومنین میں نے آپ کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا تھا، میں آپ کو غصے میں دیکھنا چاہتا تھا. علی نے فرمایا کہ غصہ شیطان کو خوش کرتا ہے اور علی شیطان کو خوش نہیں کرتا. مولانا حشمت علی خان کو غصہ دلانے کے لیے بچوں بیٹھ جاؤ. بھائی جو بچے بیٹھ جاؤ. مولانا حشمت علی خان کو غصہ دلانے کے لیے کہا کہ سنی میں اور سور میں کیا فرق ہے؟ مولانا حشمت علی خان کوہنا مشق مناظر تھے، انہوں نے اپنی آستینیں چڑھا لی اور یوں کیا کہ اب جو ہے اپنے ہاتھا پائی پہ نوبت آئے گی. اور ممبر سے مولانا حشمت علی خان اترے. سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، منہ سے پھون لیے. مولانا حشمت علی خان اس ممبر تک چلتے ہوئے گئے اور بڑی نرمی کے ساتھ واپس آ گئے. اس نے کہا بتاؤ حشمت علی سنی میں اور سور میں کیا فرق ہے؟ مولانا حشمت علی خان نے کہا
میں نے گن لیا کہ صرف 10 قدم کا سبحان اللہ میں نے گن لیا صرف 10 قدم کا فرق۔ تو یہی حشمت علی خان لاہور کے مناظرے میں موجود، لاہور کے اسٹیشن پر موجود تھے، جی لوگ گھیرے میں کھڑے تھے، 2 دیوبندی ادھر سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ سنی وہاں پہ موجود ہے، بڑی بھیڑ لگائے گئے، انہوں نے اونچا کچھ چک کے دیکھا، انہیں کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کون ہے بھئی یہ کرسی ڈالے ہوئے بیٹھے ہیں؟ کہا ہماری جماعت کے ایک بڑے جلیل القدر عالم دین ہے۔ بولے کون؟ بولے شیر بے شیر اہل سنت مولانا حشمت علی خان۔ بولے حشمت علی ہے، حشمت علی لاہور آیا ہوا ہے؟ بولے ہاں حشمت علی خان لاہور آئے گا، ادب سے بولو۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ہم ملاقات کر سکتے ہیں ان سے؟ بولے ہاں آؤ ملاقات کر لو۔ وہ دونوں دیوبندی آئے اور آ کر کھڑے ہوئے، السلام علیکم۔ حشمت علی خان نے ان کی طرف دیکھا اور پہچان لیا، جواب نہیں دیا۔ ہم بھی پہچان لیتے ہیں، وہ بھی پہچان لیتے ہیں، پہچاننے میں وہ بھی بڑے چالاک ہیں، پورے لنگور ہو رہے ہیں، سمجھے؟ دونوں ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، سلام کا جواب نہیں دیا۔ کہا حضور ایک سوال ہے۔ کہا ہاں پوچھو۔ کہا اجازت ہو تو آپ کے جسم مبارک کو سونگ لوں میں؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں سونگ لے۔ اس نے ناک قریب لایا، یوں کر کے سونگا۔ حشمت علی خان نے یہاں سونگ، یہاں دیکھو میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹاؤں گا، جی میں کبھی اپنے موضوع سے نہیں ہٹتا، الحمدللہ موضوع پر رہتا ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جمال رضا خان چٹکلے بازی کرنے لگے، نہ، میرے نبی کا ارشاد ہے کلم الناس علی قدر عقول، کلام کرو لوگوں سے ان کی فہم کے مطابق۔ تو میں تمہارے ساتھ جو کلام کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ تاکہ تمہارے ذہن کے اندر بیٹھ جائے۔ اس نے سونگا، کہا حضور سوال ہے۔ کہا پوچھ۔ کہا سنا ہے جنتی کے پاس سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو کہا پھر؟ تو کہا آپ جنتی ہیں یا جہنمی؟ ارشاد فرمایا میں جنتی ہوں۔ تو کہا آپ کے پاس جنت کی خوشبو تو آ نہیں رہی ہے۔ ارشاد فرمایا ایک حدیث تو نے پڑھ لی دوسری نہیں سنی، وہ میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ جہنمی کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ الٹے پیر بھاگ کھڑا ہوا۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ جنت کی خوشبو کیا ہوتی ہے۔ دونوں عالم کے مالک و مختار وجہ تخلیق کائنات اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی کو جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جنت کی خوشبو ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جنتی جب جنت کی طرف بڑھے گا اور 500 سال کے فاصلے پر جنت ہوگی، واہ واہ واہ، تو اس کو جنت کی خوشبو آ جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اب آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ ادھر چونٹی بھی کہہ رہی ہے کہ قافلہ آ رہا ہے سلیمان کا، ادھر سلیمان بھی کہہ رہے ہیں، سلیمان دیکھ کر کہہ رہے ہیں، چونٹی کی آواز کو سن کر کہہ رہے ہیں، اور چونٹی جو اپنے قافلے سے کہہ رہی ہے وہ دیکھ کر نہیں کہہ رہی بلکہ سلیمان کی نبوت کی خوشبو کو سن کر کہہ رہی ہے۔ عصمت مصطفیٰ، عصمت انبیاء،
عصمت انبیاء پیر طریقت حضور جمال ملت حق کی صدا رب کی رضا عطائے رضا صدائے رضا. بس یہی سمجھ کا پھیر ہوا کرتا ہے میرے دوستوں. ایک دیکھ کر کہہ رہا ہے اور سن کر کہہ رہا ہے، اور چونٹی وہ ہے جو اسی کی خوشبو کو سونگھ کر کہہ رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر کہیں مٹھائی رکھ دیتے ہیں، گھر میں ٹائل لگے ہوئے ہیں، صاف شفاف ہے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ چونٹیاں چلی آ رہی ہیں. اگر کوئی جانور مر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ چونٹی چلی آ رہی ہے نا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی خبر کر دیتا ہے چونٹی کو؟ نہیں. قوت شامہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی عطا فرمائی ہے کہ بہت دور سے وہ خوشبو کو سونگھ لیا کہ ہمارا رزق وہاں موجود ہے. تو نبی کی خوشبو کو اس نے سونگھ کر کہا کہ یہ خوشبو سلیمان کی ہے، سلیمان آ رہے ہیں، جلدی جلدی پلوں میں چلو تاکہ زندگی رہے. خدا کی قسم، نبی اور نبی کے قافلے سے روند کر اگر چونٹی مر جائے تو چونٹی کو معراج حاصل ہو. مگر چونٹی اس لیے نہیں مرنا چاہتی تھی کہ سلیمان کا قافلہ گزرے گا، بلوں میں سے جھانک جھانک کے دیکھ لیں گے، دیدار کر لیں گے، زیارت کر لیں گے. میرے دوستوں، سمجھنا پڑتا ہے. واقعات تفسیر قرآن کو سننا اور ہے اور سمجھنا اور ہے. سمجھنے کے لیے امام اہل سنت کی جوتیاں سیدھی کرنا پڑتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے، میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 10,000 گنا طاقت عطا فرمائی دوسرے نبیوں کے مقابلے پر. 10,000 گنا طاقت عطا فرمائی. اور اگر 40 یعنی کہ 60 میل کے ہی فاصلے پر بات کو سمجھنے کے لیے کہا جاتا ہے. بہت سے ایسے شرری و فسادی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ گفتگو کو کاٹ کاٹ کے کلپ ڈال دیتے ہیں. کہیں کوئی یہ کلپ ڈال دے کہ 40 یا 60 میل کی دوری تک سلیمان علیہ السلام دیکھ سکتے تھے، جمال رضا خان نے کہہ دیا اس کے آگے نہیں دیکھ سکتے. سمجھے نا؟ بے وجہ میں بوال میں پڑ جاؤں گا. ہاں، اور ایسا ہی کرتے ہیں. اور ایسے بوال میں پڑ چکا ہوں. کلپ کاٹ کے ڈال دی، کم وقت نے آگے کی گفتگو جو طویل تھی سب نکال دی، اور میں بے وجہ بوال میں پڑ گیا. اور سنی تو اپنے ڈمرو لے کر بیٹھے ہی رہتا ہے پیٹنے کے لیے. اس کو یہ پتہ نہیں رہتا ہے سنی کو کہ ہم جو ہے اپنے اہل سنت والجماعت کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں یا دشمنی کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اور کس کے لیے کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے. یہ چھتیس گڑھ کی سرزمین ہے، یہ ویسے ہی یہاں پیروں کی جنگ رہتی ہے. یقین مانے، پیروں کی جنگ لگی رہتی ہے. اما پوری دنیا کو مرید کر لو گے تب بھی رہو گے تو امتی. جمال رضا خان سے پورا ہندوستان مرید ہو جائے تب بھی جمال رضا خان وہی رہے گا جو ہے، اور پورے ہندوستان کے لوگ بیت توڑ دیں تب بھی وہی رہے گا. دندے باز، چندے باز، زکاتی، خیراتی، فطرہ کھانے کھلانے والے، یہ سب اپنے لوگ لڑتے بھرتے رہتے ہیں. اچھی خانقاہوں کے اچھے لوگ نہیں لڑتے. ہندوستان کے اندر 2 ہی خانقاہیں ہیں جو باطل کے سامنے توپ کے دہانے کے اوپر سینہ رکھ کر حق بلند کرتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک خانقاہ رضویہ ہے اور دوسری خانقاہ اشرفیہ. حق کی صدا رب
کی رضا، جمال رضا جمال رضا، کی صدا رب کی رضا، جمال رضا جمال رضا. بہت خوب حضرت، بہت میں رضوی ہوں اور مجھے رضوی ہونے پر فخر ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. مگر خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ مدنی میاں کی کوئی مثال اس میں ایسے مدبر عالم دین بات نکل آئی ہے تو کہتا چلے. جاورا کی سرزمین پر مولانا ریحان رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے جاتے تھے. جی جی جی. اب سے بہت سال پہلے حضور مدنی میاں صاحب کو نشاط ہوٹل والوں نے جاورا میں بلایا. جاورا تقریر ہوئی حضرت کی، اور تقریر کے بعد ممبر کے پیچھے سے حضرت مدنی میاں صاحب اتر گئے اور کار میں بیٹھے اور قیام گاہ کی طرف روانہ ہو گئے. پیچھے پیچھے لوگ مسافہ کرنے کے لیے بھاگے دوڑے، کار نہیں رکی. تقریر کرنے کے بعد بہت تھک جاتے ہیں، بہت تھک جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سے تو ہم آپ کو تر و تازہ نظر آ رہے ہیں، اندر سے ہمارا بنیان کرتا سب ایسا بھیگا ہوا ہے کہ اگر اتار دیں تو تم سب بھاگ جاؤ گے. مگر بھیا بولنا تو ہے، جی جی. بولنا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا. عالم دو طرح کے ہوں گے. عالم دیکھو بھی تقریر بہت بکھرتی جا رہی ہے، سمیٹنا ہے مجھے، یاد رکھنا کیا پڑا. سب پوائنٹس ہاں یاد ہے. ہاں اس لیے کہ میں رٹی بھی بولتا نہیں ہوں، آپ کو سب کو معلوم ہے. ذہن میں آتا جاتا ہے بولتا رہتا ہوں. مدنی میاں صاحب کا ذکر کر دیا. عالم دو طرح کے ہوں گے. ایک عالم وہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم دیا تو اس نے علم کو پھیلایا، اور علم کو پھیلانے میں بخل نہیں کیا، اور اس علم کو پھیلانے کا کسی سے معاوضہ نہیں لیا، کسی سے کچھ طلب نہیں کیا. یعنی اپنی تقریر کو، اپنی تحریر کو، اپنی گفتگو کو، ہدایت کو، تعویذات کو، کتابوں کو، فتوے کو اس نے بیچا نہیں. جی جی. سمجھے نا. ایک عالم وہ ہوگا، اور یہ عالم وہ ہوں گے کہ حدیث پاک میں آیا، صحیح حدیث ہے، جی حدیث پاک میں آیا کہ یہی وہ عالم ہوں گے کہ جن کے لیے چرندے درندے پرندے اور تالاب اور دریا اور سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں. سبحان اللہ. اور ایک عالم وہ ہوگا کہ جو اپنی تبلیغ کو بیچے گا. تقریر کی تاریخ خالی نہیں ہے، پوری ڈائری خالی پڑی ہوئی ہے. ڈائری دیکھ کے بتاؤں گا. ارے لکھا ہی نہیں ہے اس میں تو دیکھے گا. دیکھ کے بتاؤں گا. کل ٹیلی فون کرنا. اب کل ہو کر اگر اس نے ٹیلی فون نہیں کیا تو خود ان کا ٹیلی فون آ جائے گا. ارے بھائی تم نے ٹیلی فون نہیں کیا، کیا بتاؤں میں؟ تمہاری وجہ سے میں نے اس کی تاریخ کینسل کر دی. ٹھیک ہے آپ نے ایسا کرو، 50,000 روپیہ اکاؤنٹ میں ڈال دے. بعض 1 لاکھ ڈلوا لیتے. سمجھے نا. جیسی توتی جس کی بولتی ہے، سمجھے، ویسی معاملہ چلتا ہے. اما کہیں کاٹ کے ڈال مت دینا نیٹ کے اوپر. یہ مولوی سب میرے دشمن ہو جائیں گے. مگر یہ ہے کہ دیکھو بھائی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، تبلیغ کرنے کے لیے یہ سب تو کہنا پڑتا ہے. جی جی سمجھے نا. جب ہم حدیث شریف بیان کر رہے ہیں نا تو اس کی تشریح تو کرنا پڑے گی نا، تبھی تو لوگوں کی سمجھ میں آئے گا. تو ایک عالم وہ ہوتا ہے جو علم کو بیچتا ہے. ایک عالم وہ ہوتا ہے
جو اپنی تحریرات اور اپنے فتووں کو بیچتا ہے اور لوگوں سے مال و متاع حاصل کرنے کے لیے شریعت و فتووں کو بدل دیا کرتا ہے، تو ان کا عالم حشر کے میدان میں کیا ہوگا مصطفیٰ دیکھ کر فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف ہے، حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ایک جانب سے دوسری جانب اللہ اکبر۔ آگ کی نکیل فرشتے ڈال دیں گے، اور جیسے گھوڑے کی نکیل ہوتی ہے نا اس طرح سے ڈال کر حشر کے میدان میں گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ دیوبندی عالم ہوں گے، یہ وہابی عالم ہوں گے، یہ قادیانی عالم ہوں گے، یہ نیچری عالم ہوں گے، یہ چکوالوی عالم ہوں گے، یہ شیعہ ہوں گے، یہ تبزیلی ہوں گے، یہ مت سمجھنا۔ یہ جو ذکر کیا گیا ہے یہ اہل سنت والجماعت کے ان دھندے بازوں کا ذکر کیا ہے اللہ کے رسول، صحیح ہے، سمجھے نا؟ وہ بددین و گمراہ لوگ تو عذاب میں ہمیشہ کے لیے ہو ہی جائیں گے، قبر سے ہی شروع ہو جائے گا، مرتے ہی شروع ہو جائے گا۔ جی جی حضرت۔ یہ جو عذاب کا ذکر کیا ہے یہ ان کے لیے کیا ہے جو حق پر ہے مگر علم بیچ رہے ہیں۔ علم بیچنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، علم پھیلانے کے لیے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، فیضان مفتی اعظم، واہ۔ ہم رن کے اندر آ کر اپنی گردن نہیں قلم کرا سکتے، کیا بات۔ مگر آج کے دور میں حق بلند کرنا اور لوگوں تک سچی بات پہنچا دینا ہی جہاد ہے۔ تو مدنی میاں صاحب پہنچے، پیچھے پیچھے لوگ پہنچا رہے، حضور آپ آ گئے، لوگ مسافہ کرتے، کافی لوگ مرید ہونا چاہتے تھے، کچھ لوگ باہر کھڑے ہیں وہ مرید ہونا چاہتے ہیں۔ تو مدنی میاں صاحب نے فرمایا کہ یہاں کون آتا ہے، اس سے پہلے کس سے مرید ہے؟ تو کہا جاوڑا کے لوگوں نے یہ بات مجھے بتائی، کہا کہ رحمانی میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو کہا ان کے بعد کون آتا ہے؟ تو کہا کہ جمال رضا خان تشریف لاتے ہیں۔ تو کہا پھر انہی سے مرید کرا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کردار ہے، سبحان۔ اور ہم بھی اگر جاتے ہیں بنگال کے علاقے میں جی تو گاری گھاٹ والا اور جو ہے یہ جو علاقہ ہے مرشد آباد والا علاقہ، یہ سب ہمارے سپرد کر دیا ہے اللہ نے۔ ادھر مالدہ کا علاقہ ہے وہ اشرفی لوگوں کے سپرد، تو ہم ادھر نہیں جاتے ہیں، وہ ادھر واہ 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 واہ، انڈرسٹینڈنگ ہے۔ مالدہ سے بہت پروگرام بھیا میں نہیں آؤں، جب مالدہ کو پلانے والے موجود ہیں تو پیتے رہو ایک ہی جام، سمجھے نا؟ تو کیا ہوتا ہے کہ دین کی تبلیغ کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے تم تک بات پہنچانا بھی ضروری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 یا 60 کلومیٹر، سلیمان علیہ السلام کو طاقت عطا فرمائی یہ مان کے چلے پھرتے، اور 10,000 گنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، تو 60 لاکھ کلومیٹر کی دوری پر موسیٰ علیہ السلام دیکھ سکتے ہیں، سمجھے؟ یہ ہم نے سپوز کیا ہے، مانا ہے، ورنہ دیکھنے کی طاقت تو بہت دور تک ہے نبی کی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت دوسرے نبیوں کے مقابلے پر موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں 10,000 زبانوں کا علم عطا فرمایا، حتیٰ کہ تو نے مجھ سے کلام کیا اور تو نے میرے کلام کو سمجھا اور جواب بھی دیا۔ اب آگے اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ تو نے مجھ سے کلام کیا اور میرے کلام کو سنا، اس کو سمجھا اور جواب بھی دیا،
دوسرے نبیوں کے مقابلے پر، رسولوں کے مقابلے پر میں نے تجھے 10,000 گنا سننے اور دیکھنے کی طاقت عطا کی ہے، مگر خبردار موسیٰ، خبردار موسیٰ، خبردار موسیٰ، تو مقام محبوبیت کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک میرے محمد پر درود و سلام نہیں بھیجا۔ تکبیر، رسالت، عظمت مصطفیٰ، اسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، پیر طریقت حضور جمال ملت۔ یہ میرے رسول کی شان ہے، یہ میرے رسول کی عظمت ہے۔ میرے دوستو، ہماری اور آپ کی رسول کائنات سے وفاداری بے شک کا ثبوت ہمیں اور آپ کو پیش کرنا چاہیے، اور وہ ثبوت اس شکل میں کہ دین کے معاملے میں ہم متحد رہیں، شریعت کے معاملے میں ہم متحد رہیں، اللہ اور رسول کے احکام کے معاملے میں ہم متحد رہیں۔ ہمارے ذاتی اختلافات اپنی جگہ ہو سکتے ہیں، بہت اچھا پیغام ہے حضرت، مگر دینی اختلافات ہمیں کمزور کر دیا کرتے ہیں۔ دینی اور مذہبی اتحاد ضروری ہے۔ جی جی سبحان اللہ تبارک و تعالی متحد قوم کو پسند فرمایا، سبحان اللہ، متحد قوم کو پسند فرمایا کرتا ہے، بہت اچھا بات، واہ، اور جو نفاق پیدا کرتے ہیں قوم کے اندر، اسلامی حکومت اور شریعت میں ان کی سخت سزا رکھی گئی۔ جی جی آج اسلامی حکومت تو نہیں ہے کہ شریعت نافذ ہو، مگر یہ جان لو کہ دین کے معاملے میں نفاق پیدا کرنے والے اللہ کے نزدیک کتنے بدتر لوگ ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ جب دین اور علم کو بیچنے والوں کے اوپر اتنا شدید عذاب کے آگ کی نکیل ڈال کر حشر کے میدان میں گھسیٹا جائے گا، تو دین میں نفاق پیدا کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا، یہ ہم اور آپ صرف سوچ سکتے ہیں اور حشر کے میدان میں دیکھیں گے۔ متحد رہو، ایک رہو، آپسی اختلافات ہو سکے تو دور کر لو، اگر نہیں دور ہوتے ہیں تو بھی مومن کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے ایک دوسرے سے اپنے دل کو صاف رکھے، اور سمجھ لو کہ نہ ہم سونا دے سکتے، نہ ہم چاندی دے سکتے، نہ ہم ہیرا موتی دے سکتے، نہ ہم مال و متاع دے سکتے، نہ ہم نوٹ دے سکتے، نہ ہم لباس دے سکتے، کچھ مصطفیٰ کو نہیں دے سکتے۔ مصطفیٰ کے دین کی خدمت کر کے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے سکتے، دل کو سکون دے سکتے، اور اللہ کے رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول ہماری سن رہے ہیں۔ خالق کائنات، مالک کائنات اس جلسے کو اپنی جناب میں قبول فرمائے، اور اس خائنات کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ دوران بیان اگر مجھ سے کوئی غلطی، خطا، لغزش، کم علمی کے سبب ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بحق نبی مقدس اسے معاف فرمائے، اور جو کچھ میں نے صحیح